کسی کا سر تن سے جدا تھا۔ میرے خدا، آیا یہ وہی حسین کے ساتھی ہیں جو ہر لمحے پروانہ وار حسین کا طواف کیا کرتے تھے اور شہادت طلب کیا کرتے تھے، اور اب جام شہادت پی کر آرام سے سو رہے ہیں؟ ارے کوئی بھی تو نہیں بچا، حسین بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ کیا سب کے سب جوار معبود میں آرام کے لیے چلے گئے؟ امام آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ حسین نے یہ کہا اور سر کو جھکا لیا۔ تھوڑی دیر میں کان میں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، جی ہاں بابا، آپ پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں، بس اجازت کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا تاکہ آواز دینے والے کو دیکھ سکے۔ یا بار الہ، یہ تو علی اکبر ہیں جو باپ کے پاس کھڑے ان کے حکم کے منتظر ہیں کہ اجازت ملے تو قتل گاہ کی طرف جائیں۔ باپ نے جوان بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اسے بوسہ دیا اور سر سے پیر تک بیٹے کو دیکھا۔ امام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں خدا کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے اپنے علی اکبر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام ابھی اپنے خیالات میں گم تھے کہ آپ کے عزیز و اقارب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور سب مرنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ امام سے ان کے اہل خاندان کی رخصت کے مناظر بیان کرنا زبان و قلم کے بس سے باہر ہے۔ کاش وہاں ہوتے اور دیکھتے کہ جوانان بنی ہاشم کس طرح میدان میں جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کے خواہش مند تھے اور کس قدر عروس شہادت سے بغلگیر ہونے کو بے تاب اور بے چین تھے۔ اب اس طرف میدان میں صرف حسین اور جوش و خروش سے لبریز جوانان بنی ہاشم تھے، اور اس طرف یزیدیوں کا عظیم لشکر تھا جو ابھی طبل جنگ بجا رہا تھا۔ گویا ان کی شمشیریں اس قدر بے قابو ہو چکی تھیں کہ حسین کی نسل مٹا دینے کی طرف تھی۔ ان کا کفر نفاق اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اہل بیت کے گھر کی حرمت کا خیال جو رسول کی امانت تھی ان کے سر سے نکل چکا تھا۔ بالآخر میرے مولا و آقا حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور جوانان بنی ہاشم میدان جنگ میں جانا شروع ہوئے۔ امام کے خاندان سے سب سے پہلے جو میدان میں روانہ ہوئے وہ آپ کے بیٹے علی اکبر تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ سیرت و صورت میں رسول اللہ کی شبیہ تھے اور آپ کی عمر کے 20 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جوان بیٹا میدان کی طرف چلا تو ضعیف باپ بھی کمر کو پکڑے ہوئے کچھ دور پیچھے پیچھے آئے۔ امام نے اس دوران اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، امام نے فرمایا، بار الہ، تو گواہ رہنا، اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو گفتار و کردار الاخلاق میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ میں جب ان کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ علی اکبر اسی طرح رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کے حملے اس قدر شدید تھے کہ جدھر شمشیر اٹھتی کشتوں کے کشتے لگ جاتے۔ اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو ایسی جنگ کرتا کہ دشمن کو سبق سکھا دیتا۔ حسین علیہ السلام جوان بیٹے کی پیاس کیسے بجھاتے؟ آپ نے فرمایا، علی اکبر میرے نور چشم، جنگ جاری رکھو،
ان قریب غروب آفتاب سے قبل رسول خدا تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ باپ کے فرمان پر علی اکبر نے لبیک کہی، میدان کارزار میں واپس آئے۔ زبردست جنگ کی، بڑی دلیری سے دشمنوں کا خاتمہ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ پسر سعد کے لشکر سے مرہ نے ایک نیزہ پشت کی طرف سے پھینکا جو سینے کے پار ہو گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے۔ کینہ پرور دشمن نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور آپ کے جسم مبارک کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس طرح خاندان ابو طالب کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حسین علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ جوان کی لاشے پر پہنچے اور چہرے سے خاک و خون صاف کرتے ہوئے فرمایا، خدا اس جماعت کو فنا کر دے جس نے اس بے دردی کے ساتھ شبیہ رسول کو قتل کیا ہے۔ کتنی جرتیں بڑھ گئی ہیں ان لوگوں کی کہ خدا اور اس کے رسول کا احترام باقی نہیں رہ گیا۔ بیٹے، تیرے بعد اس دنیا پر خاک کہ تیرے بعد دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ بنی ہاشم کے جوان علی اکبر کا پارا پارا بدن امام کے ساتھ خیمے میں اٹھا کر لائے۔ کس قدر دردناک اور جان لیوا تھا وہ منظر۔ ایک نوخیز و رانا بھائی کی یادگار 13 سالہ قاسم ابن حسن امام سے مرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کی نگاہیں بھتیجے پر پڑی، بے تاب ہو گئے، بڑھ کر سینے سے لگا لیا اور دونوں نے مل کر رونا شروع کر دیا۔ قاسم ابن حسن نے چچا سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام نے سر سے پیر تک قاسم کے جسم نازنین پر نگاہ کی اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور قاسم کو کوئی جواب نہ دیا۔ قاسم نے دوبارہ اجازت طلب کی مگر امام نے کوئی جواب نہیں دیا اور اجازت نہیں دی۔ امام علیہ السلام کو شب عاشور کا وہ منظر یاد آ گیا جب وہ اپنے وفادار ساتھیوں کو شہادت کی خبر دے رہے اور اصحاب اٹھ اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ قاسم ابن حسن نے اپنے بارے میں سوال کیا تھا، چچا کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ قاسم گھوڑے پر سوار شمشیر بدست میدان میں پہنچ گئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ کمسنی کے سبب گھوڑے پر بھاری زرہ کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ حسن جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہو۔ قاسم ابن حسن نے ایسا حملہ کیا کہ دشمن کو امان نہیں ملی۔ لشکر بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا یہ 14 سالہ نوجوان اس ظالم و کینہ پرور لشکر کو نابود کر دے گا؟ کیا یہ ظالم حسن مجتبیٰ کی نشانی پر رحم کریں گے؟ کیا یہ ظالم ان کو زندہ و سلامت چھوڑ دیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پسر سعد کے لشکر سے ایک ظالم یہ کہتا ہوا بڑھا، اس بچے کا کام میں بھی تمام کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس بزدل کو منع بھی کیا مگر ظالم نے پیچھے آ کر جناب قاسم کے سر پر تلوار ماری اور قاسم زمین پر گر گئے، اور زمین پر آتے ہی چچا کو مدد کے لیے آواز دی، چچا جان! امام حسین غضبناک شیر کی طرح جھپٹے، لیکن جب امام سرہانے پہنچے، بھتیجے کو گلے سے لگایا تو اس وقت قاسم دم توڑ چکے تھے۔ یوم عاشورہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس حسینی فوج کے علم بردار تھے اور آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحہ موجود تھے اور میدان کارزار پر آپ کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد عباس حسین کے خیموں میں جا کر
پیاسے بچوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے اور امام کی خدمت میں پلٹ کر آتے۔ خاندان بنی ہاشم کے نورس پھولوں اور غنچوں کے کملائے ہوئے چہرے، آلاتش کی کھٹی کھٹی آوازیں عباس کا دل بے چین کر دیتی تھیں۔ عباس ایک دفعہ جوش میں آئے اور لشکر سے نکلے اور لشکر کو للکار کر فرمایا، اے پسر سعد، یہ دختر رسول خدا کا فرزند ہے جس کے ساتھیوں اور خاندان والوں کو تم نے قتل کر ڈالا ہے، اور اب اہل بیت رسول اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب ہیں۔ کیا تم میں اتنا انصاف اور مروت نہیں ہے کہ انہیں سیراب کر دو؟ خدا کی قسم، پیاس کی شدت نے ان تشنہ لبوں کے دلوں کو کباب کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں ظالموں کی طرف سے تیر رہا کیے گئے۔ قمر بنی ہاشم لشکر ابن سعد کی طرف سے نا امید سوکھی مشق لیے بچوں سے شرمندہ امام کے خیمے کی طرف واپس چلے آئے۔ جیسے ہی بچوں نے آپ کو آتا دیکھا، آپ کی طرف دوڑے۔ العطش 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 کی آوازیں چاروں طرف سے بلند تھیں۔ جناب عباس نے ایک ایک بچے کو آغوش میں بھر کر تسکین دی، مگر خود ان کے قلب میں آگ شعلہ ور تھی۔ بچوں کو خیمے میں واپس کیا، مشق اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے خیموں کی جانب لپکے۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت انہیں دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ خوف تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ عباس گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے فرات کی طرف بڑھے۔ آپ کی ہیبت سے دشمن کا لشکر فرات چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قمر بنی ہاشم نے گھوڑا فرات میں داخل کر دیا۔ گرمی کی شدت اور زخموں کی کثرت سے بدن میں ایک آگ روشن تھی۔ عباس نے مشکیزہ فرات میں ڈال دیا۔ اب فرات کا بہتا پانی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پیاس کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ صرف پانی کا ایک قطرہ ہی دل کو سکون عطا کر سکتا تھا۔ حضرت نے اپنا چلو فرات کے ٹھنڈے پانی سے پر کیا، ہونٹوں کے قریب لے گئے، لیکن ناگہاں بچوں کی فریاد اور امام حسین علیہ السلام کی تشنہ لب نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ چلو کا پانی فرات کی طرف اچھالتے ہوئے ایک نعرہ لگایا اور کہا، قمر بنی ہاشم ابو الفضل نے اپنے آپ سے سوال کیا، اے عباس، تم نے کیسے گوارا کیا کہ پانی کا بھرا ہوا چلو اپنے ہونٹوں سے لگاؤ، جبکہ تمہارے مولا اور آقا حسین پیاسا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں؟ عباس نے مشک سکینہ پانی سے بھری گھوڑے پر سوار تیزی سے خیمہ حسین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن پسر سعد کے کینہ پرور لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک ظالم نے کمین گاہ سے چھپ کر تلوار سے آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ قطع ہو گیا۔ قمر بنی ہاشم نے چاہا کہ ظالموں کے درمیان سے نکل جائیں اور جلدی سے پانی امام کے خیموں تک پہنچا دیں۔ آپ نے مشق ہاتھوں میں اٹھا لی، لیکن دشمن کی طرف سے کوئی امان دیے بغیر حملے جاری تھے۔ آپ نے دشمن کو للکارا اور فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم لوگ میرے شانے قلم کر دو تب بھی میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ دشمن جو عباس کی شجاعت و دلیری دیکھ کر حیرت زدہ تھے، اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہ پانی حسین کے لشکر تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ ایک لعین نے کمین میں چھپ کر حملہ کیا اور حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قطع کر دیا۔ کربلا کے شیر دل نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا
اور دشمن کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے زندگی، دشمن سے کبھی خوف نہیں کھانا، میں تجھے خدا کی رحمت کی بشارت دیتا ہوں، اس وقت جب تم اس دنیا سے جاؤ گے جان لو کہ خدا کا رسول تمہارا استقبال کرے گا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک تیر مشق پر آ کر لگا اور سقائے کربلا کی تمام آرزوئیں پانی کے ساتھ زمین پر بہہ گئیں اور عباس کے دل سے آہ نکلی۔ وفادار نے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ لیا۔ دشمن نے انہیں مہلت نہیں دی اور حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے سر پر شمشیر ماری اور اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے۔ غازی کی روح قفس انصری سے پرواز کرنا چاہتی تھی۔ اس آخری لمحے میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، درود و سلام ہو تم پر اے ابا عبداللہ۔ امام اپنی کمر پکڑے ہوئے جب بھائی کے سرہانے پہنچے۔ عباس زخموں سے چور چور تھے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، پیشانی زخمی، ایک آنکھ میں تیر پیوست اور زمین پر دم توڑ رہے تھے۔ امام نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا چارہ کم ہو گیا۔ اب ہر طرف گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ امام کے تمام اصحاب و اعزاء مارے جا چکے ہیں۔ ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم خاندان علی و رسول کے آخری فرد ہیں، جن کا خون دشت نینوا میں بہہ چکا ہے۔ اس حادثہ جان کا نے امام کی قوت سلب کر لی۔ اب امام تنہا خیمے کے کنارے کھڑے ہیں۔ پسر سعد کا لشکر اب بھی طبلِ جنگ بجا کر اپنی مدہوشی کا اعلان کر رہا ہے۔ اے حسین، اپنے مختصر سے لشکر میں اب تم تنہا رہ گئے ہو۔ تم ہو اور یہ کربلا کا سلگتا ہوا دشت، اب تم اکیلے ہو چکے ہو۔ اپنے دوستوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ ان میں سے جو بھی ہمارے مقابلے پر آیا مارا گیا۔ تم نے اپنے بھائی عباس کو بھی دیکھا کہ کس طرح وہ خاک و خون میں ڈوبے پڑے ہیں۔ اور اب اے حسین، خدا کی قسم، آب فرات کا ایک قطرہ بھی تم کو نصیب نہ ہوگا۔ تم کو پانی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہی دنیا سے گزر جاؤ گے۔ اب تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا ہمارے خلیفہ یزید کی بیعت کرو، یا پسر سعد کے لشکر کی شمشیروں کا مزہ چکھو۔ سوچو تمہیں کون سی راہ پسند ہے؟ حسین تن تنہا در خیمہ پر کھڑے پتی گاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کوئی ساتھی نظر نہیں آتا، ایک قطرہ پانی کا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں، آیا ہے کوئی جو حرم پیغمبر خدا کا دفاع کرے اور ان کی نصرت کرے؟ آیا ہے کوئی خدا کا بندہ جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہماری مدد و نصرت کرے؟ آیا ہے کوئی جو ہماری فریاد سنے اور ہماری مدد کرے؟ اہل حرم کی عورتیں گریہ و زاری میں مشغول تھیں۔
امام نے بہن زینب کو آواز دی، بہن میرے شیرخوار کو لاؤ، میں اس سے بھی رخصت ہو لوں۔ ننا شیرخوار گرمی کی شدت اور تشنگی سے نڈھال تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ امام کی آغوش میں بچے کا یہ حال دیکھ کر خیمے میں اور کوہرام پڑ گیا۔ امام نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ خیمے میں کوہرام پڑ گیا۔ خواتین اپنے آپ کو پیٹ رہی تھیں اور گریبان چاک کر رہی تھیں۔ امام نے بچے کو خود سے قریب کر لیا اور اس کا بوسہ لینا چاہتے تھے۔ آہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ناگہاں سپاہی دشمن سے ایک ظالم حرملہ ابن کاہل اسدی نے شیرخوار کو اپنے 3 پھل کے تیر کا نشانہ بنایا۔ گلے پر تیر لگتے ہی بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ابا عبداللہ زمین پر بیٹھ گئے۔ بچے کے گلے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اپنے چلو کو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، خداوندا تو گواہ رہنا، میرے لیے یہ غم بھی آسان ہے کیونکہ تیری رضا اس میں ہے اور یہی میرے لیے اہم ہے۔ امام علیہ السلام نے شیرخوار کو زینب کے حوالے کر دیا کہ اس کو بھی دوسرے شہداء کے ساتھ لٹا دو، اور پھر در خیمہ سے بیبیوں کو آواز دی اور اپنے گرد جمع کیا اور کہا، میرا آخری سلام قبول کرو، تم سب سے جدائی کا وقت قریب ہے، مجھے بھی میدان کارزار کی رخصت دو، دشمن سے جہاد کروں اور پھر جلد سے جلد نانا رسول اللہ کے ساتھ میں ملحق ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام اپنے مریض بیٹے علی ابن الحسین کے خیمے میں آتے ہیں۔ امام اپنے مریض بیٹے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے بیٹے علی، میں تجھ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، بڑی سخت منزلیں تیرے سامنے ہیں، جو امانتیں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں ان کی حفاظت کرنا، میرے بعد تم ہدایت کا چراغ روشن رکھنا اور تاریکیوں میں نانا کی امت کو نجات دلانا۔ امام نے یہ فرمایا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسی یادگار جنگ کی کہ گزشتہ بہادروں کے کارنامے لوگ بھول گئے اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اشقیاء کے لشکر کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی اذیتوں کے بعد اس قدر داغ اٹھا کر حسین ایسی مردانہ وار جنگ کریں گے اور بے شمار افراد کو قتل کریں گے۔ جب دشمنوں میں تنہا مقابلے کی قوت نہ رہی تو سب نے مل کر اس مظلوم امام پر حملہ کر دیا۔ امام پر تیروں کا مین برسنے لگا۔ آپ زخموں سے چور، پیاس سے بیتاب ایک جگہ ٹھہر گئے۔ اسر سعد کا لشکر اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہوا خیام حسینی کی طرف آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر امام چونکے اور للکار کر کہا، اے ابو سفیان کے پیروکارو، اگر مذہب کا پاس اور آخرت کا خوف نہیں تو کم از کم غیرت مردانہ سے تو کام لو۔ ابھی میں زندہ ہوں، خبردار میرے خیام کی طرف نہ بڑھنا۔ لشکر پلٹا اور امام علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا۔ امام عالی مقام پر تشنگی غالب آ رہی تھی۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے ان سے پانی طلب کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ امام عالی مقام لشکر کو رونتے ہوئے فرات تک پہنچے اور چاہا کہ کچھ پانی پیئیں، مگر اہل ارم کی تشنگی کا خیال غالب آ گیا۔ دشمن کی طرف سے ایک تیر حضرت کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت پلٹے، پیاس کی شدت اور زخموں سے چور امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے شمشیر کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے کہ ناگہان آپ کی پیشانی پر ایک پتھر آ کر لگا۔ امام نے اپنی عبا کا دامن اٹھایا اور چہرے سے خون صاف کرنا چاہا کہ ناگہان ایک سے شعبہ تیر زہر آلود آپ کے سینے پر آ کر لگا۔ اس وقت امام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ
علی ملت رسول اللہ۔ خدایا تو جانتا ہے یہ لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں جو اس روئے زمین پر پیغمبر کا واحد فرزند اور بیٹا ہے۔ خیموں سے عورتوں کے نالہ و شیون کی آواز بلند تھی۔ جناب زینب گھبرا کر خیمے سے باہر نکل آئیں، ایک ٹیلے سے جا کر آواز دی، آہ میرے بھائی، آہ میرے آقا، آہ میرے حسین، آہ آپ کا بدن تو زخموں سے چور چور ہے۔ اے کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں آپ کے بدن کو پارا پارا اس حال میں زخمی نہیں دیکھتی۔ اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے لشکر والے کس بزدلی سے حسین پر شمشیر چلا رہے ہیں اور تو منہ موڑے ہوئے ہے۔ آہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ اے پسر سعد کے لشکر والوں اور اے کوفیوں، تم نے حسین کو دعوت دے کر بلایا تھا، پس تمہاری دوستی کیا ہوئی؟ تم کیسے میزبان ہو؟ تم کتنے گرے ہوئے میزبان ہو؟ تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں، تم نے کیسے مہمانی کی ہے؟ میں شمر ذل جوشن ہوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ہراس میں مبتلا ہو تو کس بات کے منتظر ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ حسین زمین پر پڑے ہیں اور ہلنے سے بھی مجبور ہیں۔ ان پر حملہ کرو اور یہ قصہ تمام کر دو۔ خدا کی قسم چند گھنٹوں بعد تمہارا انعام امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، تو دیر نہ کرو اور حسین کا کام تمام کر دو۔ شمر کے کہتے ہی ظالموں نے میرے مولا کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن اس طرح سے ان پر حملہ کر رہے تھے کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ اے کوفے کے دغابازو، خدا تم کو ذلیل کرے اور تمہارا عذاب دو گنا کرے۔ امام زخموں سے چور تھے، تیروں، تلواروں اور نیزوں سے دشمن حملے کر رہے تھے، مگر ایک قتل کے جرم سے کترا رہا تھا۔ شمر نے للکارا، آخر دیر کس بات کی ہے؟ پڑھو اور حسین کا کام تمام کر دو۔ آخر مالک ابن بشیر نے سر پر تلوار لگائی جو امام کا سر مبارک چیرتی چلی گئی۔ شمر چلایا، حسین کا کام تمام کر دو۔ ان پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ خولی ابن یزید اصبہی، جس کو پسر سعد نے قتل کا حکم دیا تھا، تھر تھر کانپنے لگا اور حسین علیہ السلام سے نظر ملانے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں اس وقت شمر ابن ذل جوشن گھوڑے سے نیچے اترا اور امام کے پشت پر سوار ہو گیا اور امام کے حلق مبارک پر شمشیر رکھ دی اور کہا، میں شمر ذل جوشن ہوں، امیر عمر ابن سعد کے حکم سے ابھی تمہارا کام تمام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ رسول خدا کے فرزند ہو تم، ماں اور باپ کی طرف سے بہترین خلق ہو، لیکن جو میرے امیر و مولا یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کرے اس کی یہی سزا ہے۔ اور اس ظالم ملعون نے حضرت کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اے کربلا کی پیاسی زمین، تجھ پر کیا گزری ہوگی جب رسول خدا کا نور چشم علی مرتضیٰ کا فرزند تیری تپتی ریت پر ذبح کر دیا گیا ہوگا۔ اے دشت نینوا، تجھ پر کیا گزری ہوگی جب غم و اندوہ میں عصر عاشورہ کو جس کے تصور سے دل پھٹتا ہے، تیرے دامن میں ایک مظلوم کا سر کاٹا گیا ہوگا، تجھ پر کیا گزری۔ اے نہر فرات،
تو نے اس ظالم قوم کو غرق کیوں نہیں کر دیا کہ تپتی ریت پر تیرے کنارے حسین اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے، پیاسے اور تشنہ لب اس دنیا سے چلے گئے، اور اب عصر عاشور کا ہنگام ہے اور صحرائے کربلا کا سناٹا۔ بسر سعد کے لشکر نے دوپہر میں حسین کی مختصر سی سپاہ کو تیروں اور نیزوں سے اس طرح نشانہ بنایا کہ گرد و غبار کی طرح ہر طرف تیر اور نیزے بکھرے پڑے تھے۔ شہداء کے لاشیں چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ جب عصر عاشور آئی تو امام مظلوم کے لشکر میں چند عورتوں اور بچوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے رسول کی آخری نشانی لشکر حق اور سپاہ توحید کے آخری علمبردار پر بھی رحم نہیں کیا اور خدا کے محبوب ولی حق پر تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی اور بالآخر سن کو تن سے جدا کر دیا۔ آسمان سے خون برسنے لگا، زمین نے آنسو بہائے۔ اب قتل امام کی خبر خیمہ اہل حرم میں پہنچی تو بچے چیخنے اور فریاد کرنے لگے، عورتوں نے منہ پیٹ لیے اور اپنے گریبان چاک کر لیے اور درد سے بے تاب ہو گئیں۔ اب کسی کو پیاس کا احساس نہیں، صرف واہ حسینہ کی آوازوں سے دشت نینوا گونج رہا ہے۔ خدایا، اے میرے محبوب، تیری مصلحت اور فیصلے پر حیرت زدہ ہوں۔ اس عظیم مصیبت پر اگر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان لوگوں پر نہ پھٹ پڑتا تو عجیب نہ ہوتا۔ انجلات صفت لشکریوں کے پیروں تلے اگر زمین کھسک گئی ہوتی اور انہیں اپنے اندر نگل لیتی